بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم بعد۔ وضو کرنے کا سنت طریقہ۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر بیٹھتے ہیں یا گھر میں جہاں بھی جو بھی جگہ وضو کرنے کے لیے منتخب متعین ہو وہاں ہم بیٹھتے ہیں وضو کرنے، تو سب سے پہلے ہم کو نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت کا بڑا ثواب ہے، ہر کام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، اور وضو تو عبادت ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نیت کر کے وضو شروع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم وضو نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ نیت دل میں کر لیں گے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ زبان سے اگر یہ کہہ لیں تو اور اچھا ہے، ورنہ اصل نیت دل کی نیت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک، یہ گٹا کہلاتا ہے، گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو پہلے داہنے ہاتھ کے گٹے تک کے حصے کو دھو لیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھو۔ اگر ٹوٹی ہے تو ٹوٹی میں داہنے بائیں ذرا مشکل ہو جاتا ہے کرنا، تو بہرحال سوچنا مطلب اتنا خیال رہے کہ داہنے طرف سے ہی شروع کریں ہر عمل۔ تو گٹے تک دھو لیے۔ اس کے بعد مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر مسواک کر کے وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے جو نماز پڑھی جائے گی، بغیر مسواک والے وضو سے جو نماز پڑھی جائے گی اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو مسواک کر لیں گے۔ اب مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ اگر روزے سے نہیں ہے تو تھوڑا غرغرہ بھی کر لیں، ہلکا سا، اور اگر روزے سے ہیں تو غرغرہ نہ کریں۔ 3 بار کلی کر لیں گے۔ انگلیوں سے دانتوں کو دونوں طرف صاف کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ داہنے ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر، نیا پانی لے کر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ یہ جو ناک کے نرم حصے ہیں، یہ جو اوپر جو سخت حصہ اس کے نیچے جو نرم دونوں طرف حصے ہیں، وہاں تک پانی کوشش کریں کہ پہنچ جائے، اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے، یہ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، اس کے ذریعے سے ناک کو ہم صاف کر لیں، اور اس طرح سے 3 مرتبہ پانی ڈال کر 3 مرتبہ صاف کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو اس طرح دھونا ہے کہ سر کے جو پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتا ہے وہاں سے، اور یہ داڑھی کا اس کو ٹھوڑی بولتے ہیں، یہاں تک، اور ایک کان کے لو سے، یہ کان کا لو یعنی جڑ، کان کی جڑ یا کان کی لو، یہاں سے دوسرے کان کی لو، دوسرے کان کی جڑ تک، یہ پورا چہرے کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو یہ چہرے کا حصہ 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھونا ہے۔ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھونا ہے، یعنی پورا چہرہ مکمل طور پر دھل جائے، ایک بال کے برابر بھی سوکھی جگہ کوئی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر ہم کو داڑھی کا خلال بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس طرح سے ہم خلال کر لیں گے، یعنی داڑھی کے بالوں کے بیچ میں پانی اس طرح ہم پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر داڑھی ہلکی ہے، جلد چمڑے وغیرہ داڑھی کے نیچے جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں، اور داڑھی ہلکی ہے، تو پھر اس میں پانی لے کر چلو میں ایسے داڑھیوں کے اندر اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اب اس کے بعد چہرہ ہو گیا۔ اب ہم کو داہنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ داہنا ہاتھ کہنی، جو کہنی ہے، یہ کہنی ہے، یہ کہنی شامل ہے ہاتھ میں۔ بعض لوگ جو وضو کرتے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے، اور جلد بازی میں یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ اگر خشک رہ گیا، سوکھا ہوا رہ گیا یہ حصہ، تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ کہنی شامل ہے، اس کو یعنی یہاں تک کم سے کم کہنی کو شامل کر کے اس کے اوپر یہاں تک ہاتھ کو دھونا ہے۔ 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے، پہلے داہنا ہاتھ کو، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ کہنی ہے، کہنی کو شامل کرتے ہوئے دھونا ہے۔ اچھا، اگر کوئی گھڑی ہے، پہنا ہے گھڑی، یا پھر انگوٹھی، انگلیوں میں انگوٹھی کوئی پہنے ہوا استعمال کیا ہے،
یا ہماری مائیں بہنیں وغیرہ جو چوڑیاں استعمال کی ہوئی ہیں تو اس کو بھی جو ہے حرکت دے کر اس کے نیچے پانی اہتمام سے پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ ایک بال کے برابر بھی سوکھی جگہ رہ جائے تو وضو نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ انگلیوں کا خلال، اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے خلال کریں اور ادھر سے شروع کر کے ادھر بائیں پر ختم کریں، لیکن اگر کوئی اس طرح سے کر لیتا ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے اور وہ جگہ سوکھی ہوئی نہ رہ جائے۔ تو اس طرح سے دونوں ہاتھ ہم نے دھو لیا۔ اب ہم کو سر کا مسح کرنا ہے، تو سر کا مسح کرنے کے لیے فقہائے کرام نے دو طریقے سنت بتائے ہیں۔ دو طریقے سر کے مسح کے لیے سنت ہے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ جیسے ہم ابھی مسح کر کے دکھا رہے ہیں، جیسے یہ ہم دونوں ہاتھ کو تر کر لیں گے پانی سے، یعنی دھو لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو شہادت کی دونوں انگلیاں ہیں اور انگوٹھے ہیں ان کو الگ کریں گے اور ان کو ملا کر دیکھیے ہم کیسے کر رہے ہیں، اس طرح سے کرنا ہے، یعنی یہ دونوں ایسے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ہم یہ پیشانی یعنی سر کے بال پر ایسے رکھنا ہے اور ہتھیلی کو الگ رکھنا ہے، انگوٹھا اور شہادتین کو الگ رکھنا ہے، اور اس کو اسی طرح اتنا ہی صرف انگلیوں کو دونوں ملا کر اخیر تک سر کے نیچے پیچھے گردن تک لے جانا ہے۔ اب ہمارا حصہ یہ مسح ہو گیا، اس سے اب یہ ہتھیلی کا حصہ بچا ہوا ہے، پیچھے سے ہم کو یہاں سے پیچھے بالکل سر سے ہتھیلی لگا کر اس طرح سے ہم کو لا کر مکمل یہاں کر لینا ہے۔ اب ہماری شہادت کی انگلی رہ گئی ہیں، ان انگلیوں سے ہم کان کے جو بطن ہے اندر کا حصہ ہے اس کا خلال ہم اس طرح کریں گے۔ کان کے اندر گھراری بنی ہوئی ہے، نقشہ بنا ہوا ہے جو راستہ ہے، اس کے اندر اس طرح سے ہم خلال کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس کے اندر سے بطن سے یہ اس طرح نیچے سے اوپر اس طرح کان کا خلال کریں گے، اور پھر اس کے ظاہر سے ادھر اس طرح سے ہم کان کا خلال کریں گے۔ اب ہمارے ہاتھ کا جو اوپر کا حصہ یہ ہے یہ ابھی محفوظ ہے، تو اس سے ہم گردن کا مسح کر لیں گے، اس طرح سے کر لیں گے، تو اس طرح سے ہمارا مسح صحیح ہو جائے گا اور سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ سر کے مسح کا فقہائے کرام نے لکھا ہے، وہ طریقہ ہے کہ پورے ہاتھ کو ہی مطلب اس طرح سے آپ رکھ دیں اور ایک ہی مرتبہ ایسے پورے سر کو مسح کر لیں، اور پھر کان کے جیسے بتایا ویسے اور گردن کے جیسے بتایا ویسے مسح کریں گے، تو یہ ہو گیا مسح۔ اب پیر دھونا ہے، تو پیر دھونے کے لیے ٹخنا جو پیر کا ہے، جو پیر کے جیسے یہ پیر ہے تو اس کے اوپر یہاں دونوں طرف جو ٹخنے بنے رہتے ہیں، تو ٹخنا سمیت جس طرح سے ہاتھ میں ہم نے بتایا کیونی سمیت ہے، اسی طرح پیروں میں ٹخنا سمیت پہلے دائنا پیر دھوئیں گے اور 3 مرتبہ دھوئیں گے، اس کے بعد بائیں پیر کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، اور جب پیر دھوئیں تو اس کے جو انگلیاں ہیں اس کا بائیں ہاتھ سے اس طرح سے انگلیوں کا خلال کر لیں، تاکہ دو انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس میں کچھ سوکھی جگہ نہ رہ جائے، سوکھا ہوا حصہ نہ رہ جائے، اور اس طرح سے ہمارا سنت کے مطابق وضو ہوگا۔ پھر وضو کرنے میں ہر عضو کو رگڑ کر یعنی قاعدے سے اچھی طرح سے دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، اور جو ہے اخیر میں وضو مکمل ہونے کے بعد دعا ضرور پڑھ لیں، سنت کے مطابق دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اور ایک بات اور رہ گئی تھی کہ وضو کے درمیان کی بھی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق ہر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو باقاعدہ وضو کرتے ہوئے عمل کر کے شیئر کی جائے گی۔